خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 61 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ 70 تک تلاوت کروں گا، لیکن زیادہ وقت ہو جائے گا تو کم ہی تلاوت ہوگی، اس لیے کہ میں نے تلاوت کر لیا ہے 70 تک۔ میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کافر آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں، اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے مشائخ اور علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب آئیے تفسیر دیکھیں گے۔ مدینہ کے یہودیوں میں کچھ لوگ تھے جو اسلام سے ذہنی طور پہ مرعوب تھے، مرعوب مطلب ڈرے ہوئے، نیز اسلام کا بڑھتا ہوا غلبہ دیکھ کر کھلم کھلا اس کا حریف بننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حریف مانے دشمن۔ یہ لوگ اگرچہ اندر سے اپنے آبائی دین پر جمے ہوئے تھے، مگر الفاظ بول کر ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مومن ہیں۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصل معاملہ کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، اور خدا وہ ہے جو دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ وہ کسی سے جو معاملہ کرے گا حقیقت کے اعتبار سے کرے گا، نہ کہ ان الفاظ کی بنا پر جو اس نے مصلحت کے طور پر اپنے منہ سے نکالا تھا۔ یہود کے خواص میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک ربی جن کو مشائخ کہا جا سکتا ہے، یعنی بڑے بڑے عالم، مشائخ وہی ٹھیک ہے۔ دوسرے اجبار یا احبار جو ان علماء اور فقہ کے مانند تھے، یعنی دو قسم کے تھے لوگ، ایک ربی اور ایک احبار۔ دونوں قسم کے لوگ اگرچہ دین ہی کو اپنا صبح و شام کا مشغلہ بنائے ہوئے تھے، دین کے نام پر ان کی قیادت قائم تھی، اور دین ہی کے نام پر ان کو بڑی بڑی رقمیں ملتی تھیں، مگر ان کی قیادت و مقبولیت کا راز عوام پسند دین کی نمائندگی تھی، نہ کہ خدا پسند دین کی نمائندگی۔ بہت امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں جو ہم مسلمانوں میں سرایت کر چکا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے حضرت۔ ان کا بولنا اور ان کا چلنا بظاہر دین کے لیے تھا، مگر حقیقتاً وہ ایک قسم کی دنیا داری تھی جو دین کے نام پر جاری تھی۔ وہ دین کے نام پر لوگوں کو وہی چیز دے رہے تھے جس کو وہ دین کے بغیر اپنے لیے پسند کیے ہوئے تھے۔ خدا کا پسندیدہ دین تقوی کا دین ہے، یعنی یہ کہ آدمی لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ اس کی زبان گناہ کے کلمات نہ بولے۔ دیکھیے یہ عائلی زندگی، ہم لوگ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔
یعنی یہ کہ آدمی لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ اس کی زبان گناہ کے کلمات نہ بولے، وہ اپنی سرگرمیوں میں حرام طریقوں سے پوری طرح بچتا ہو، جن لوگوں سے اس کا معاملہ پیش آئے ان کے ساتھ وہ انصاف کرنے والا ہو، نہ کہ ظلم کرنے والا۔ مگر آدمی کا نفس ہمیشہ اس کو دنیا پرستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں اس کو صحیح اور غلط نہ دیکھنا ہو، بلکہ صرف اور صرف اپنے فائدوں اور مصلحتوں کو دیکھنا ہو۔ یہود کے عوام اسی حالت پر تھے۔ اب ان کے خواص کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو اسے روکتے، مگر انہوں نے عوام سے ایک خاموش مفاہمت اختیار کر لی اور عوام کے درمیان عوام کے درمیان ایسا دین تقسیم کرنے کے لیے وہ اب ایسا دین تقسیم کرنے لگے جس میں اپنی حقیقی زندگی کو بدلے بغیر نجات کی ضمانت ہو اور بڑے بڑے درجات طے ہوں۔ یہ خواص اپنے عوام کی حقیقی زندگیوں کو نہ چھیڑتے، بلکہ ان کو ملت یہود کی فضیلت کے جھوٹے قصے سناتے، ان کے قومی ہنگاموں کو دین کے رنگ میں بیان کرتے، رسمی قسم کے اعمال دہرانے پر یہ بشارت دیتے کہ ان کے ذریعے سے ان کے لیے جنت کے محل تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت برا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسا دین تقسیم کیا جائے جس میں حقیقی عملی زندگی کو بدلنا نہ ہو، البتہ کچھ نمائشی چیزوں کا اہتمام کر کے جنت کی ضمانت مل جائے۔ دوستو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، جو یہ تمام خامیاں ہم مسلمانوں میں سرایت کی گئی ہیں، ہمارے علماء ہمارے عوام کو غلط راستوں پر بہکا کر کے لے چل رہے ہیں، اور ایسا رسم رائج ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل خالص دین ہی ہو۔ توجہ طلب ہے، اس وجہ سے تلاوت قرآن مع ترجمہ و تفسیر جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر۔ پھر سے، اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہے، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ قرآن میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسن دو، تو یہود نے اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا۔ وہ کہتے کہ اللہ فقیر ہے اور اس کے بندے امیر ہیں، اللہ کے ہاتھ آج کل تنگ ہو رہے ہیں۔ ان کی اس قسم کی باتوں کا رخ خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول اور قرآن کی طرف ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا اس سے برتر ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی ہو۔ اس طرح کی باتیں وہ دراصل یہ ظاہر کرنے کے لیے کرتے تھے کہ رسول سچا رسول نہیں، اور قرآن خدا کی کتاب نہیں۔ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوتا تو نعوذ باللہ ایسے مضحکہ خیز باتیں اس میں نہ ہوتی، مگر جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ حقیقی دینی جذبہ سے خالی ہیں اور بحثی کی سطح پر
جی رہے ہیں۔ موجودہ امتحانی دنیا میں انسان کو عمل کی آزادی ہے۔ یہاں ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اچھا سنیں گے۔ یہاں ایک شخص اس دنیا میں ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ قرآن ایک بناوٹی کتاب ہے تو اس کو بھی اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ مل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آدمی ایک واقعہ سے ہدایت پکڑ سکتا ہے اور اسی واقعے سے دوسرا آدمی سرکشی کی غذا بھی لے سکتا ہے۔ یہود نے جب قرآن کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ سادہ معنوں میں محض انکار نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان کا یہ زعم یعنی گمان تھاٹ، یہ زعم شامل تھا کہ ہم تو نجات یافتہ ہیں، ہمیں کسی اور ہدایت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ جو لوگ اس قسم کے پرفخر نفسیات میں مبتلا ہوں اس کے اندر شدید ترین قسم کی انانیت جنم لے لیتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب ان کا معاملہ دوسروں سے پڑتا ہے تو وہاں بھی وہ اپنی میں کو چھوڑنے یعنی ایگو، وہ اپنی میں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ آپس کے اختلاف اور عناد کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بھی اسی اطاعت خداوندی کے دین کو اپنا لے جس کو کائنات کی تمام چیزیں اپنائے ہوئے ہیں۔ یہی زمین کی اصلاح ہے۔ اب جو لوگ پیغمبرانہ دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے وہ خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تاہم انسان کو بس اتنی ہی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے اندر کے فساد کو باہر لائے، دوسروں کی قسمت کا مالک بننے کی آزادی کسی کو نہیں۔ اب آئیے تلاوت کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں لیکن زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں جناب۔ تمام گمراہیوں کا اصل سبب آدمی کا ڈھیٹ ہو جانا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ تمام گمراہیوں کا اصل سبب آدمی کا ڈھیٹ ہو جانا ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرے تو اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگ سکتی کہ کون سی بات خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ ڈر کی نفسیات اس کے اندر سے دوسرے تمام محرکات کو حذف کر دے گی اور آدمی خدا کی بات کو فوراً پہچان کر اس کو مان لے گا۔ مگر جب آدمی اس حد تک اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر دے تو اس کے بعد وہ بھی خدا کی توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خدا اس کی بشری کمزوریوں کو، بشری مطلب جو آدمی ہم لوگ انسان ہیں نا اس کو بشری کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ خدا اس کی بشری کمزوریوں کو اس سے دھو دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کی نعمت بھرے باغوں میں جگہ دیتا ہے۔ آدمی کی برائیاں بالفاظ دیگر اس کی نفسیاتی کمزوریاں وہ چیزیں ہیں جو اس کو جنت کے راستے پر بڑھنے نہیں دیتی۔ خدا کی توفیق سے جو شخص اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے وہی جنت کی منزل تک پہنچتا ہے۔ جب بھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ لوگ اس سے متوحش مطلب ڈر، خوف، وہ اس سے متوحش ہو جاتے ہیں جو سابقہ نظام کے تحت سرداری کا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو قبول کرتے ہیں ان کے معاشی مفادات اور ان کی قائدانہ عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ صرف تنگ نظری ہے۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس چیز کو وہ توحش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس کی اہلیت کو جانچنے کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ آئندہ وہ خدا کے انعامات کی مستحق ہوں یا نہ ہو اس کا فیصلہ اس کی اپنی تحفظاتی تدبیروں پر نہیں ہوگا
بلکہ اس پر ہوگا کہ دعوت حق کے ساتھ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ گویا دعوت حق کے انکار کے ذریعے وہ اپنی جس بڑائی کو بچانا چاہتے ہیں وہی انکار وہ چیز ہے جو خدا کے نزدیک ان کے استحقاق کو ختم کر رہا ہے۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدائی تعلیمات میں افراد یا تفرید بڑھا کر یا گھٹا کر وہ ایک خود ساختہ دین بنا لیتی ہے۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں جو لوگ دیا گئے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدائی تعلیمات میں افراد یا تفرید بڑھا یا گھٹا کر وہ ایک خود ساختہ دین بنا لیتی ہیں، اور لمبی مدت گزرنے کے بعد اس کے افراد اس کے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں وہ اسی کو اصل خدائی مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب خدا کا سیدھا اور سچا دین ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے غیر مانوس پا کر متوحش ہو جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا حال یہی تھا، چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاصر رہی۔ صرف چند لوگ مثلا نجاشی شاہ حبش، عبداللہ بن سلام وغیرہ جو اعتدال کی راہ پر باقی تھے، انہیں اسلام کی صداقت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے بڑھ کر اسلام کو اس طرح اپنا لیا جیسے وہ پہلے سے اسی راستے پر چل رہے ہوں، اور اپنے سفر کی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آئیے تھوڑا اور تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے تو ایسا نہ تھا کہ وہاں دین کا نام لیوا کوئی نہ ہو، بلکہ ان کا سارا معاشرہ دینی کے نام پر قائم تھا۔ امپورٹنٹ چیز دیکھیے گا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے تو ایسا نہ تھا کہ وہاں دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، بلکہ ان کا سارا معاشرہ دینی کے نام پر تھا، دینی کے نام پر قائم تھا۔ دین کے نام پر بہت سے لوگ پیشوائی اور قیادت کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ دین کے نام پر لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں ملتی تھیں۔ دینی مناصب کا حامل ہونا معاشرے میں عزت اور فخر کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگوں کی طرف سے سخت ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دین خداوندی کے نام پر ان کے یہاں ایک خود ساختہ دین رائج ہو گیا تھا جو ہمارے یہاں ہے۔ صدیوں کی روایات کے نتیجے میں اس دین کا نام پر گدیاں بن گئی تھیں اور مفادات کی بہت سی صورتیں قائم ہو گئی تھیں۔ ایسے ماحول میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آمیز دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں کو نظر آیا کہ وہ ان کی دینی حیثیت کو بے اعتبار ثابت کر رہی ہے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ دین پھیلا تو ان کا وہ مذہبی ڈھانچہ ڈھہ جائے گا جس میں ان کو بڑائی کا مقام ملا ہوا ہو۔ یہ صورتحال داعی کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ اپنے دعوتی کام کو کھلے طور پر انجام دینا وقت کی مذہبی طاقتوں سے لڑنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر میں کسی مصلحت کے بغیر سچے دین کی تبلیغ کروں تو مجھ کو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، میرا مذاق اڑایا جائے گا، مجھ کو بے عزت کیا جائے گا، میری معاشیات تباہ کی جائیں گی، میرے خلاف جارحانہ کارروائیاں ہوگی، میں اعوان اور انصار سے محروم ہو جاؤں گا۔ دوستو یہی چیز ہم مسلمانوں میں سرایت کر چکا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں بظاہر طور پہ دین کے نام پر بہت سے اسکولز کھل چکے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے یہاں بنی ہوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں،
کچھ ایسے بدقسمت مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے، میں مسلمان ہی کہوں گا، ان کو غلط تو نہیں کہوں گا، بہرحال بدقسمت مسلمان ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے میرے ایک دوست ہیں جناب، 1 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف رہے، کچھ کام وغیرہ کرتے رہے۔ میں نے پوچھا نماز کہاں پڑھتے؟ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایسے اللہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں ان کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن ذرا سا توجہ دے، کیا یہی دین ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں تفسیر میں۔ اب اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں دنیاوی مصلحتوں کے سرے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں، اگر دنیاوی مصلحتوں کا لحاظ کیا جائے تو دعوتی عمل کی پوری انجام دہی ناممکن نظر آتی ہے۔ یہاں خدا کا وعدہ داعی کو یکسو کرتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ داعی اگر اپنے آپ کو خدا کے پیغام رسانی میں لگا دے تو لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مشکلات میں خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ داعی کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف دعوت کے تقاضوں کی تکمیل میں لگ جائے اور مدعو قوم کی طرف سے ڈالے جانے والے مصائب میں وہ خدا پر بھروسہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ماحول ہے حدیثوں کا تو حدیث کی طرف تقریر کر دی، بریلیوں کا ہے تو بریلیوں کی طرف تقریر کر دی، اور ماحول کی مناسبت سے ہمارے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں، اسلام اور قرآن کی مناسبت سے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ مخاطبین، سامنے والے مخاطبین کا رد عمل ایک فطری چیز ہے اور داعی کو بہرحال اس سے سابقہ پیش آتا ہے، مگر اس کا اثر اسی دائرے تک محدود رہتا ہے جتنا خدا کے قانون آزمائش کا تقاضا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مخالفین اس حد تک قابو یافتہ ہو جائیں کہ وہ دعوتی مہم کو روک دے یا اس کو تکمیل تک نہ پہنچنے دے۔ ایک سچی دعوت کا اپنی دعوتی نشانہ تک پہنچنا ایک خدائی منصوبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لازماً پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد مدعو گروہ کا ماننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جو اسی کے بقدر نتیجہ خیز ہوتی ہے جتنا مدعو خود چاہتا ہے۔ دوستو یہیں تک آج میں بہت پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور جو ہم مسلمانوں میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اسے قرآن میں اجاگر ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ قرآن کی ترجمہ تفسیر سمجھیں اور دین کے اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کی باتوں میں نہ ہمیں طرح طرح کی غیر موضوع کتابیں پڑھنے میں سمجھ رہے ہیں کہ اسی کو پڑھ کے دین سمجھ میں آ جائے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام